حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں قریش کے قبیلے بنو ہاشم کے معزز گھرانے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جنم دیا اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے تاریخی کتب میں۔ ابتدائی دنوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی بچپن کا زیادہ وقت صحرائی علاقے میں بدوی ماحول کے درمیان گزارا۔ قریش مکہ تجارت کے لیے شام اور یمن کے قافلوں میں مشہور تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور صحت بخش ماحول ملا، جس کی روایات میں تفصیل ملتی ہے۔ شیرخوارگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال خصوصی انداز میں کی جاتی رہی۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، جہاں تجارتی سرگرمیاں جاری تھی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جنہوں نے ابتدائی دنوں میں آپ کی کفالت کی مکہ کی روایات کے مطابق۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً خانہ کعبہ کے قریب لے جاتے تھے، جہاں عرب قبائل موجود ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں والدین کا سایہ کم مدت تک رہا اور خاندانی ذمہ داریاں مختلف افراد نے سنبھالی۔ بنو سعد کے صحرائی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان اور بدوی طرز زندگی کا مشاہدہ کیا۔ مکہ کے تجارتی قافلے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ثقافتی تبادلے کا ذریعہ بنتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دوبارہ مکہ واپس لے آئی تھیں۔ مکہ کے معاشرتی ماحول میں مختلف قبائل اپنی تجارت اور رہائش کے لیے مخصوص علاقوں میں رہتے تھے۔ ابتدائی 2 سالوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مختلف مراحل سے گزرتی رہی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ اس دور میں مکہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا، جہاں عرب اور غیر عرب آتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ابتدائی سالوں میں صحرائی زندگی اور مکہ کی تہذیب دونوں کا اثر شامل تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات خاندانی ملاقاتوں کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتی تھی۔ مکہ کے گرد و نواح میں صحرائی قبائل کا نظام زندگی سخت موسم اور محدود وسائل پر مشتمل تھا۔ ابتدائی بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود افراد آپ کی دیکھ بھال مختلف انداز میں کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی تربیتی ماحول کا مشاہدہ کیا۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں اور بازار اس وقت عرب قبائل کی سرگرمیوں سے بھرے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا دوسرا سال مختلف خاندانی اور معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ گزرا۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی اہم تقریبات اور اجتماعات میں ساتھ لے جاتے تھے۔ ابتدائی 2 سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے مناظر تاریخی روایات میں تفصیل سے بیان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 2 سالوں کا دور مکہ اور صحرائی علاقوں کے درمیان مختلف تجربات پر مشتمل تھا۔